محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج ایک اور دلچسپ سوال کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ کیا ہمیں نماز پڑھنی چاہیے؟ آپ حیران ہوں گے کہ یہ کوئی سوال ہے، اس کا کیا تک بنتا ہے؟ ناظرین، بات یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، جبکہ نماز صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ نماز تو ادا کرنے کی چیز ہے، اور نماز قائم کرنے کی چیز ہے۔ نماز کو صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا اس طریقے سے دین میں کوئی حکم ہے کہ نماز پڑھو، بس پڑھ لو۔ جی نہیں، نماز کو ادا کرنا ہوتا ہے، اور نماز کو قائم کرنا ہی اصل مقصد ہے، اور یہی جو ہدایت ہے اس کا نچوڑ یہی ہے، نماز قائم کریں۔ نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے باتیں کرنی، 5-10 منٹ ہم نے نکالنے ہیں صرف اللہ کے لیے، اور اس کے حضور کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھنی شروع کر دی، اعوذ باللہ سے لے کر اور سبحانک اللہم و بحمدک، اور اسی طریقے سے التحیات للہ اور السلام علیکم وعلیکم السلام۔ یہ نماز ہم نے ختم کر لی، پوری پڑھ لی، تو کیا نماز ادا ہو گئی؟ جی نہیں، یہ نماز پڑھی گئی ہے، ادا نہیں ہوئی۔ کیا نماز قائم ہو گئی؟ جی نہیں۔ میں نے یہ جو نماز پڑھی، حرف اول سے لے کے حرف آخر تک، یہ تو میں نے پڑھی زبان سے، بظاہر دیکھنے والوں نے بھی کہا نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں تو میں نے اس تھوڑے سے ٹائم میں اپنا سارا شیڈیول، سارا پلان مرتب کر لیا کہ نماز کے بعد میں نے کیا کرنا ہے۔ ان 5-10 منٹ میں جو میں نے اللہ کے لیے نکالے تھے، بظاہر دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور نماز کا ٹائم ہو گیا اور مصلی پہ کھڑا ہوں، اور دیکھنے والوں نے بھی دیکھا اور میں نے بھی یہی سب کچھ شو کیا، لیکن اصل میں تو وہ 5-10 منٹ جو اللہ کے لیے نکالے تھے وہ اللہ کے لیے نہیں تھے۔ اس میں تو میں نے نماز سے پہلے کے واقعات کا احاطہ کیا، اسیسمنٹ کی کہ اب تک کیا نقصان ہوا، کیا فائدہ ہوا، کیا کام ہو گیا، کیا رہ گیا، کیا مجھے کوئی کہہ گیا، میں نے کسی کو کیا کہنا تھا جو نہیں کہا، اور نماز کے بعد میں نے کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ پوری سٹوری، پورا پلان جو ہے، نہ صرف اس دن کا بلکہ مستقبل کا بھی اور ماضی کی بھی فلم بھی چل رہی ہے۔ تو کیا یہ نماز قبول ہو سکتی ہے؟ کیا یہ نماز اللہ کے لیے تھی، جس میں زبان میری پڑھ رہی ہے الحمدللہ رب العالمین، اور میں سوچ رہا ہوں کہ ابھی کیا کرنا ہے، اس کے بعد ایسے جانا ہے، کہاں جانا ہے، وہاں جا کے کیا بات کرنی ہے؟ تو پھر تو نماز پڑھی گئی نا۔ تو یہی آج کا سوال ہے، تو پھر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ نماز صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے، نماز تو خشوع و خضوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، اگر 10 منٹ ہم نے نکال لیے ہیں اللہ کے لیے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے ہیں، تو ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں نا، اپنا پلان کیوں بنا رہے ہیں؟ ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین اور التحیات للہ والصلاۃ و طیبات، ہم اللہ کی بات کر رہے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، تو اس میں پھر اپنا پلان کہاں سے آ گیا؟ جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ادا نہیں کی جاتی، قائم نہیں کی جاتی۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ علماء کرام دن رات اور ہر وقت جو ہے ذرائع ابلاغ پر آ کر عوام کو کہتے ہیں نماز قائم کریں، نماز قائم کریں۔ سب سے پہلے یہ سوال پوچھا جائے گا قیامت کے دن، اور نماز کے لیے قرآن پاک میں اتنی دفعہ حکم ہے، تو بھائی نماز پڑھنے کے لیے نہ کہو، نماز کو قائم کرنے کے لیے کہو، اور اس کو ادا کرنے کے لیے کہو، اس کے لوازمات کے ساتھ، اس خشوع و خضوع کے ساتھ، اس توجہ کے ساتھ، اس میں ڈوب کر کے جب 10 منٹ تم نے نکالے ہیں یہ اللہ کے لیے نکالے ہیں، اس میں کوئی اپنی بات نہیں سوچنی ہے، کوئی اپنا پلان نہیں کرنا ہے۔ اور یہ کس وقت ہوگا؟ کہ جب ہم پڑھ رہے ہوں گے التحیات للہ والصلاۃ و طیبات، تو ہم پڑھ رہے ہوں گے، ہمارے ذہن میں اس کا مطلب ہوگا، مفہوم ہوگا کہ ہم اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں اور اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ تو آج کے دور کا المیہ یہ ہے کہ آپ 100 نمازیوں کو اکٹھا کر لیں اور ان 100 کو کہیں، اس میں میرے
میرا باپ بھی ہوگا، میرا نانا دادا بھی ہوگا، میرے بزرگ بھی ہوں گے، میرے جیسے لوگ بھی ہوں گے، انہیں کہیں کہ جی التحیات للہ، اس کا ترجمہ سنا دیں، کہیں گے ہیں یہ ترجمہ؟ وہ تو ہمیں نہیں آتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلاۃ الطیبات، السلام علیکم، تو یہ کیا ہے؟ بھئی آپ نے اللہ کو کچھ کہا؟ کیا کہا؟ جی یہ تو پتہ نہیں ہے۔ اور یہ التحیات جو آپ نے پڑھی، اللہ نے آپ کو کیا کہا؟ جی یہ بھی پتہ نہیں ہے، بس نماز یہی ہے، یہی سکھائی مجھے میرے ماں باپ نے، میرے اساتذہ نے، میرے بزرگوں نے، تو میں تو یہی پڑھتا ہوں پچھلے 40 سال سے۔ اللہ اکبر! تو یہ ہے وہ نماز جس کے لیے حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں، تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ اور جب نماز کے دوران ہم اپنی دنیاوی معاملات کو سوچتے ہیں، خیال آ جانا بری بات نہیں ہے، اور نہ یہ کوئی انہونی بات ہے، آ جاتے ہیں خیالات، لیکن ہماری تو ڈیلی کی روٹین بن چکی ہے، ہر نماز میں ایسا ہوتا ہے۔ بلکہ پوری پوری نماز جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہم نے پڑھا، یہ تو پوری پلان ہم نے بنا لیا کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے اس وقت۔ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار کوانٹٹی نہیں ہے، کوالٹی ہے۔ نمازوں میں زیادتی کر دینا، 5 نمازیں فرض ہیں وہ تو ہم نے پڑھنی ہیں، اس کے علاوہ نفل پڑھنا، عبادات کرنا، اور بہت سارے آپ کو طریقے علماء کرام بھی بتاتے ہیں کہ یہ نفل حاجت پڑھ لیں، حاجت کے نفل پڑھ لیں، یہ شکرانے کے نفل پڑھ لیں، یہ ایسے کر لیں، اور اتنی دفعہ یہ کریں، اتنی دفعہ یہ کریں۔ بھئی اگر کوالٹی نہیں ہے 2 رکعت نماز نفل میں، تو پھر 100 نفل کا کیا فائدہ؟ پھر 10 نفل کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ ہے؟ جب ہم سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، پہلی لائن سے لے کے سبحانک اللہم وبحمدک یہاں سے لے کے وتبارک اسمک یہاں سے لے کے پتہ ہی نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک ہے، اللہ کا نام بڑا مبارک ہے، جب ان ترجمہ ہی ذہن میں نہیں ہے تو پھر اس کی قبولیت کیا ہوگی؟ ہم اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وی ڈونٹ نو۔ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ جی وہ تو پتہ نہیں۔ نماز یہی ہے جو میرے ماں باپ نے سکھائی، بزرگوں نے سکھائی، اساتذہ نے سکھائی۔ تو وہاں سے لے کے پہلی آیت سے لے کے اور آخر تک التحیات کی آخری آیت تک ہمیں نہیں پتہ ہم نے اللہ کو کیا کہا۔ اللہ ماشاءاللہ جو لوگ عالم ہیں، مسلمان ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جنہیں ایک ایک لفظ کا پتہ ہے کہ میں اس وقت اللہ کو کیا کہہ رہا ہوں، سجدے کی حالت میں کیا کہہ رہا ہوں، قیام کی حالت میں کیا کہہ رہا ہوں، رکوع کی حالت میں کیا کہہ رہا ہوں، اور اللہ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ جو میں آیت پڑھ رہا ہوں، یہ جو میں سورہ پڑھ رہا ہوں، اور یہ جو میں تلاوت کر رہا ہوں یا دل میں پڑھ رہا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو پھر تو نماز کی قبولیت ہے، پھر تو آپ کو لطف بھی آئے گا، سرور بھی آئے گا، توجہ بھی آئے گی، خیال کوئی اپنا آئے جھٹک دیں کہ نہیں اللہ کا نام ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ سے مخاطب ہوں، اللہ مجھ سے مخاطب ہے، تو پھر کیسے نماز میں وہ چیز پیدا نہیں ہوگی؟ تو تیری نماز میں باقی جلال نہ جمال، تیری نماز میں باقی جلال ہے نہ جمال، تیری اذان میں نہیں ہے میری سحر کا پیغام۔ حضرت علامہ اقبال نے یہی باتیں بار بار ہمیں سمجھانے کی کوشش کی۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ اس لیے ناظرین، ہمیں اگر ہم سمجھتے ہیں، خود آپ سب لوگ ماشاءاللہ عالم فاضل ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ سب ان باتوں کو سمجھتے ہیں، تو اب ہمیں ان باتوں کو آگے پروپیگیٹ کرنا ہے، کمیونیکیٹ کرنا ہے، آگے پھیلانا ہے، اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو، اپنے طالب علموں کو بتانا ہے کہ نماز پڑھنے کی چیز نہیں ہے، نماز صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے، نماز ادا کرنے کی چیز ہے، قائم کرنے کی چیز ہے۔ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور جو سمجھ میں آ رہی ہے پھر نماز سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کر دنیا کے کام کاج میں لگنے سے پہلے ان چیزوں پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور دنیاوی فرائض ادا کرتے ہوئے وہ نماز میں جو سورہ ہم نے پڑھی تھی جس کا ترجمہ ذہن میں تھا،
اور جو نماز کی ساری آیات کا ہمارے ذہن میں مفہوم تھا اس کو مد نظر رکھ کے اگلی نماز تک کام کرنا ہے، اگلی نماز تک ان کو مد نظر رکھ کے کام کرنا ہے، تو اگلی نماز کا وقت آ جائے گا، پھر ہم وہ دہرائیں گے عہد کو، اور پھر اللہ ہمیں وہ ہدایات دے گا کہ ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اور پھر ہم اگلی نماز تک انہی ہدایات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، یہ ہے نماز پنجگانہ۔ ایسا ہی ہے جیسے ہم سب لوگ قرآن پڑھتے ہیں، تو قرآن بھی پڑھنے کی چیز نہیں ہے، قرآن صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے، قرآن پڑھنا تو پہلا اسٹیپ ہے، 25% سمجھ لیں۔ قرآن پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، یہ ہے قرآن پاک کی جو شفاعت ہے، قرآن پاک کی برکت ہے، اور قرآن پاک سے جو ہمیں مل سکتا ہے وہ یہ ہے پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنا۔ تو 2 سٹیپ تو ہمارے آخری والے نہیں ہیں، تو پہلے سٹیپ کا کیا فائدہ؟ قرآن پاک پورا پڑھ لیا اور اللہ نے کیا کہا سمجھ نہیں آئی، پتہ نہیں چلا، کیونکہ میری زبان تو عربی نہیں ہے، یہ تو عربی لوگوں کے لیے انہیں ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، وہ عربی پڑھتے ہیں اور ان کے ذہن میں مفہوم آتا چلا جاتا ہے۔ عام لوگوں کے لیے تو نہیں ہے جن کی عربی زبان نہیں ہے، ان کو تو اپنی زبان میں ترجمہ کرنا ہے، سمجھنا ہے اور پھر اس پہ عمل کرنا ہے، تو پھر قرآن پاک سے ہمیں کوئی فیض حاصل ہو سکتا ہے، ورنہ تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور یہ ساری عبادات، بات اصل میں سجدوں کی نہیں ہوتی، علامہ اقبال اسی چیز کو بیان کرتے ہیں، بات سجدوں کی نہیں، خلوص نیت کی ہوتی ہے، اقبال سمجھنے کی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ خالی ہاتھ لوٹ آتے ہیں ہر نماز کے بعد، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔